قوم کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال ایک بہت گہری فکری بحث کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی بھی قوم کے اخلاقی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی پہلوؤں کی زبوں حالی پر مرکوز ہے۔ قوم کے زوال کی بنیادی وجوہات: تعلیم کا فقدان۔ جب علم اور تحقیق کی اہمیت ختم ہو جائے تو قوم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اخلاقی گراوٹ۔ اخلاقی اقدار کا انحطاط معاشرے میں بدعنوانی، بے ایمانی اور ناانصافی کو فروغ دیتا ہے۔ قومی اتحاد کا فقدان۔ جب قوم کے افراد آپس میں تقسیم ہو جائیں تو اجتماعی ترقی رک جاتی ہے۔ قیادت کی کمی۔ جب رہنما بدعنوان یا نااہل ہوں تو وہ قوم کو درست سمت میں لے جانے میں ناکام رہتے ہیں۔ مذہبی یا ثقافتی شناخت کا کھو جانا۔ اپنی اقدار اور روایات سے دوری بھی قوم کو کمزور کرتی ہے۔ حالات حاضرہ۔ آج کے دور میں مختلف قوموں کے زوال کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ معاشی ناہمواری۔ دنیا میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ماحولیاتی چیلنجز۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں ناکامی جو قوموں کے وسائل پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام۔ کئی ممالک میں سیاسی بحران اور جنگیں ترقی کو روک رہی ہیں۔ تعصب اور نفرت انگیزی۔ سماجی تقسیم اور نفرت پر مبنی بیانیے قوموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حل: تعلیم پر سرمایہ کاری، باصلاحیت اور دیانتدار قیادت، قومی اتحاد اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینا، انصاف اور مساوات کا قیام۔ قوم کے زوال کے مزید پہلو درج ذیل ہیں جو کسی معاشرے یا قوم کی ترقی کو روک سکتے ہیں اور زوال کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ دینی و روحانی انحطاط۔ جب قوم اپنے دینی اصولوں اور روحانی اقدار سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقیات زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا اور دینی تعلیمات کو پس پش ڈال دینا قوم کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ عدل و انصاف کی عدم موجودگی۔ جب قانون امیروں اور غریبوں کے لیے مختلف ہو اور عدل کا نظام کمزور ہو جائے تو لوگ انصاف پر اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی معاشرے میں بے چینی اور انتشار کو فروغ دیتے ہیں۔ معاشرتی بے حسی۔ جب لوگ دوسروں کی مشکلات سے لا تعلق ہو جائیں اور اجتماعی بھلائی کے بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دیں تو معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غربت، بے روزگاری اور سماجی مسائل کو نظر انداز کرنا بھی قوم کے زوال کی وجہ بنتا ہے۔ فن و ثقافت سے دوری۔ کسی قوم کی تہذیب و ثقافت اس کی شناخت ہوتی ہے۔ جب قوم اپنی زبان، ادب اور ثقافتی ورثے کو ترک کر دیتی ہے تو اس کی منفرد پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ معاشی استحکام کی کمی۔ جب قوم کے وسائل ضائع کیے جائیں، بدعنوانی عام ہو اور معیشت کمزور ہو تو قوم ترقی کے بجائے پیچھے چلی جاتی ہے۔ قرضوں پر انحصار اور خود انحصاری کی کمی بھی زوال کی نشانی ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس میں پیچھے رہنا۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کسی قوم کی کامیابی کا اہم جزو ہے۔ اگر قوم تحقیق و ترقی میں پیچھے رہ جائے تو وہ عالمی مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ تعلیم میں معیار کی کمی۔ تعلیم محض ڈگریاں لینے کا نام نہیں بلکہ شعور، تربیت اور جدت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تعلیم محض رٹنے تک محدود ہو، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ نہ ملے اور عملی مہارت کا فقدان ہو تو قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ خاندانی نظام کی تباہی۔ خاندانی نظام کسی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب خاندان کا نظام بکھر جائے اور والدین بچوں کی تربیت میں ناکام ہوں تو یہ نسلوں کے زوال کی وجہ بن سکتا ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنا۔ قوموں کا زوال اس وقت بھی شروع ہوتا ہے جب لوگ وقت کی اہمیت کو نظر انداز کر کے کام میں سستی اور غفلت کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ بیرونی دباؤ کا شکار ہونا۔ جب قوم اپنے فیصلے خود کرنے کے بجائے بیرونی طاقتوں کے دباؤ میں آ جائے تو وہ اپنی خود مختاری کھو بیٹھتی ہے۔ نتیجہ: قوموں کے زوال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ علم، اخلاق، اتحاد اور انصاف کو اپنانا اور اپنی اقدار کو زندہ رکھنا قوم کی ترقی کی کنجی ہے۔